یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی جنہیں خلیلullah کہا گیا، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی زندگی ایمان، قربانی اور توکل کا سب سے عظیم نشان ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں ان کی کہانی ایمان کے سفر کی۔ یہ زمانہ اس وقت کا ہے جب دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بابل یعنی بیبلون کی زمین پر نمرود نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، ظالم، مغرور اور خود کو خدا کہنے والا۔ لوگ اس کے بتوں کی پوجا کرتے، پتھروں کی طرف جھکتے تھے۔ اسی اندھیرے میں ایک روشنی ابھری، ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اپنے باپ آزر کے ساتھ رہتے تھے جو خود بت بناتا اور بیچتا تھا، لیکن ابراہیم کے دل میں سوال تھا کہ کیا یہ پتھر خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک رات انہوں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غائب ہوا بولے میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جائیں۔ پھر چاند دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، سب سے روشن، سب سے بڑا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے عظیم ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حق کی پہچان تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ فائدہ دیتی ہیں؟ قوم کے سردار بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ اللہ ہی سب کا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا اور رہنمائی کی۔ لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے یہ نوجوان ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہم اسے سبق سکھائیں گے۔ ایک دن جب لوگ جشن میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم بتوں کے پاس گئے، سب کو دیکھا اور کہا تم کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے کلہاڑے سے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے کے، اور کلہاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو ہڑبنگ مچ گئی، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا یہ جو بڑا بت ہے شاید اسی نے کیا ہو، ان سے پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر نمرود غصے میں آیا، جلا دو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ ابراہیم کو زنجیروں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے اب دیکھو ہمارے معبودوں کی طاقت۔ لیکن جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم آرام سے بیٹھے گویا باغ میں ہوں۔ سب حیران رہ گئے، یہ وہ لمحہ تھا جب سچ نے جھوٹ کو شکست دی۔ نمرود اور اس کی قوم ایمان نہ لائے۔ تب ابراہیم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی اہلیہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ بابل چھوڑ کر فلسطین چلے گئے۔ وہ ہر جگہ کہتے میں اپنے رب کے حکم پر جا رہا ہوں، وہی مجھے رہنمائی دے گا۔ ابراہیم نے دعا کی اے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے خوشخبری دی ہم تجھے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائش ابراہیم اور ہاجرہ کے لیے برکت بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ مکہ کی وادی میں چھوڑ دیے گئے جہاں کوئی انسان نہ تھا۔ جب پانی ختم ہو گیا ہاجرہ پریشان ہوئیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ اسی وقت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ نکلا، زمزم کا چشمہ۔ اللہ نے فرمایا ہم اس وادی کو بابرکت بنا دیں گے۔ ایک رات ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب بار بار آیا اور وہ جان گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اسماعیل سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, छुरे चलाई, लेकिन अल्लाह ने रोक दिया। ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इस्माहील अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम कुर्बानी रखी गई, एक मेंढा, और यूं ईद उल अजहा की सुन्नत शुरू हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर की बुनियाद उठाओ। इब्राहीम और इस्माइल ने पत्थर पर पत्थर रखा और कहा, ए रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। यूं खाना काबा वजूद में आया, अल्लाह का पहला घर जमीन पर। इब्राहीम ने दुआ की, ए रब, इस शहर को अमन वाला बना और इसमें अपने बंदों को रिस्क अता कर, और इनमें एक रसूल भी भेज जो तेरी आयात तिलावत करे और उनको पाक करे। ये दुआ थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बुनियाद। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा। इब्राहीम वो नबी हैं जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। उनकी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और यकीन की मिसाल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें 3 अजीम सबक देती है। 1, ईमान कभी समझौता नहीं करता, चाहे आग में क्यों न जाना पड़े। 2, कुर्बानी ईमान की बुनियाद है, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। 3, अल्लाह पर भरोसा ही असल नजात है। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने ईमान के हर इम्तिहान में कामयाबी पाई और जिनकी दुआ से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए।